وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه القديم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہر نشین پر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کے اس عظیم الشان جشن امام اعظم میں آپ کا اور ہمارا جمع ہونا لائق مبارکباد ہے. حاضرین، قرآن مجید اور احادیث شریفہ اجماع امت و اجماع صحابہ دین اسلام کی بنیاد ہے. سبحان. اس بنیاد پر آپ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ سارے مسائل انہی بنیادوں سے بنائے گئے اور بتائے گئے ہیں. 5 وقت کی اذانیں آپ سنتے ہیں، اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں مختصراً تو حدیث شریف میں تفصیلاً ملتا ہے. یعنی ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کوئی بھی مسئلہ تلاش کرنے کے لیے، حیران اور پریشان ہونے کے لیے نہیں چھوڑا. ہر ایک مسئلہ، ہر ایک بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. سبحان. قرآن پاک ہماری بنیاد ہے، حدیث شریف حضور کا فرمان ہماری بنیاد ہے، اور صحابہ کرام کا کسی بھی مسئلے و عقیدے پر اتفاق یہ ہماری بنیاد ہے. اور اس کے بعد ایک چوتھا درجہ ہوتا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں. قیاس کے متعلق نہ آپ سمجھ سکیں گے نہ میں آپ کو سمجھا سکوں گا، اس لیے میں اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ قیاس ایک ایسا اصول اور ایک قاعدہ ہے، بنیاد ہے. اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کو 8 سال لگ جاتے ہیں. تو آدھے گھنٹے کی تقریر میں آپ کیا سمجھ سکیں گے؟ اس لیے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا. البتہ قرآن پاک، احادیث شریفہ اور اجماع امت کے متعلق چند اہم باتیں عرض کروں گا. سب سے اہم ترین بات حاضرین، اس دنیا میں تقریباً 1350 سال سے آج تک 1350 سال سے آج تک ایک امام اعظم کی پیروی کی جا رہی ہے. اور 1200 سال سے آج تک امام اعظم کے علاوہ 3 اماموں کی پیروی کی جا رہی ہے. سبحان. اور اس دنیا میں جتنے مسلمان آج تک گزرے، پورے 1400 سال یا 1350 سال کے عرصے میں جتنے دنیا بھر کے مسلمان گزرے ہیں، ان میں سب کے سب کسی نہ کسی امام کی پیروی کرنے والے گزرے ہیں. سبحان. امام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے یہ کہنے والے حضرات 100-120 سال پہلے سے آئے ہیں، ان سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا. خیر، میں یہ بات ابتدائی طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے ہم کو جو بات بیان کرنی ہے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. بنیاد کیا ہے آپ جانیں گے تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت بھی سمجھ میں آئے گی. اب اصل بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ 4 اماموں کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. 4 اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے؟ حاضرین کرام، دیکھیے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ 200 ہجری میں، یہ 1446-47 جو بھی ہجری چل رہی ہے، 1445 ہجری، تو 200 ہجری یعنی قریب 1200 سال یا 1250 سال پہلے دنیا کے ساری مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا، یعنی سب نے اس بات کو مان لیا کہ 4 میں سے کسی ایک کو مان کے چلیں گے. اس لیے آج تک بھی ان میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید قرآن ہونے پر اتفاق ہے سب کا، حدیث ہونے پر سب کا اتفاق ہے، 4 اماموں کے برحق ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے. اب اگر کوئی
اس سے ہٹ کر چلے گا تو وہ کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، جو آدمی علیحدہ ہٹ کے چلے گا اسے ہٹا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے جامع ترمذی کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کی روشنی میں 1300-1400 سال سے اماموں کو مانا جا رہا ہے، اب ان کو ہٹ کر اگر کوئی علیحدہ راستے پر چلے گا تو قرآن حدیث کہتی ہے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس طرح 4 اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا بھی حضور کے فرمان کو ماننا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرما دیا جس پر سارے مسلمان اتفاق کریں تم اس کو مانو، تو سارے مسلمان اس پر اتفاق کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہ بات جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ سارے مسلمانوں کا اتفاق 200 ہجری میں ہوا ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی پیروی کی جائے، کسی ایک کی تقلید کی جائے، یہ ہندوستان کے اتنے بڑے عالم نے بیان کیا ہے کہ آج ہندوستان میں جتنے مدرسے ہیں اور جتنے عالم ہیں، سارے عالموں کی حدیث کی سند ان سے ہی ملتی۔ وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب آپ سے کوئی کہے کہ میں حدیث پڑھا ہوا آدمی ہوں تو آپ ان سے پوچھیے آپ کے پاس کس کی سند ہے؟ وہ کہیں گے میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوں۔ تو آپ کے استاذ کو کس نے پڑھایا؟ وہ سند بتائیں گے، ان میں آپ کو نام ملے گا تقریباً 12 ناموں کے بعد یا 13 ناموں کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 200 ہجری میں تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کی جائے، ان سے ہٹ کر کسی اور کو نہ مانا جائے۔ تو جن سے ہم حدیث پڑھتے ہیں، جن سے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، انہی کی بات سے اگر اتفاق نہیں کریں گے تو پھر حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی؟ حاضرین کرام، اب یہ اہم باتوں کے ساتھ میں ماہ شعبان المعظم کی دوسری تاریخ گزر چکی ہے۔ تو ماہ شعبان کی دوسری تاریخ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہوا ہے، اس مناسبت سے یہ جلسہ بھی منعقد کیا گیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی شخصیت کا نام ہے، یہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ حضرات میں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سوائے 1-2 کے سب امام اعظم کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں ان کا نام بھی نہیں معلوم ہے ہم کو، مگر چل رہے ہیں، ایسا چل رہے ہیں جیسے کہ بکریاں چلتے ہیں، سامنے والی بکری سر جھکائی تو پیچھے والے بھی جھکا دیتے ہیں، وہ گر گئی تو یہ بھی گر جاتے ہیں، یہ حال ہو چکا ہے آج ہمارا۔ لیکن جاننا چاہیے ہم کس کے طریقے پر، کس کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں اور کس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ عبادتیں ہم کس کے بتائے ہوئے طریقے پہ کر رہے ہیں۔ وہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون شخصیت ہے؟ آپ جس وقت اس عالم میں تشریف لائے اور پیدا ہوئے، اس زمین پر یعنی ملک عرب میں، مکہ میں، عراق میں 72 صحابہ کرام موجود تھے۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ پاک آنے کے بعد 80 سال کے بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور اس وقت اس دنیا میں 72 صحابہ کرام تھے۔ 27 صحابہ کرام کو امام اعظم نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، 27 صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اور 8 صحابہ کرام سے انہوں نے حدیث سن کر روایت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں کہوں گا 1400 سال کے بعد میں کوئی کہے نہیں امام اعظم غلطی کر گئے، امام اعظم کے پاس حدیث نہیں تھی۔ صحابہ کو دیکھنے والے امام اعظم کے پاس حدیث تھی، واہ واہ واہ۔ اور 1400 سال کے بعد تم تمہارے دادا کو نہیں دیکھے، دادا استاذ کو نہیں دیکھے، تمہارے پاس حدیث کہاں سے آئی؟ واہ واہ۔ جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھے تھے ان کے پاس حدیثیں نہیں تھی گتے، تو اب 1400 سال کے بعد کہاں سے آئی حدیثیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ علم سیکھنے کو آتے ہیں نا، وہ کوئی جاہل نہیں آتے تھے،
کوئی جاہل آپ کے پاس علم سیکھنے کو نہیں آتا تھا، جاہل آپ سے مسائل پوچھنے کو آتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کی محفل میں، آپ کے درس میں جو لوگ بیٹھتے تھے، امام بخاری کے استاذوں کے استاذ سے حدیثیں سیکھ کر جب حدیثیں پوری سیکھ لیتے، ساری حدیثیں سن لیتے اور ان کو یہ علم آ جاتا کہ اب میں حدیث میں کمال پیدا کر لیا ہوں، اب مجھے فقہ کی ضرورت ہے، تب جا کے محدثین امام اعظم کی صحبت میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو کیسا سمجھیں گے؟ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ دیکھیے، ہر ایک مدرسہ اور اسکول میں پڑھنے والے کو عثمانیہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، ہر ایک کو داخلہ نہیں ملتا۔ جب وہ اپنے کالج میں انٹر کر لیتا ہے، ڈگری کر لیتا ہے، اس کے بعد بی اے، ایم اے اور اس کے آگے کی تعلیم کے لیے اس کو عثمانیہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ تو امام اعظم کی یونیورسٹی بھی ایسی یونیورسٹی تھی واہ واہ، کہ سارے محدثین حدیث سیکھنے کے بعد امام اعظم کے پاس آنے کی گنجائش تھی۔ سبحان اللہ، آپ کے پاس کوئی حدیث پڑھے بغیر اگر آتا تو آپ فرماتے تم یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اللہ، تو اب آپ بولیے، ساری حدیثیں پڑھ کے آنے والوں کے استاذ کے پاس حدیثیں نہیں تھی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہوگا؟ دنیا میں جھوٹ بولنے والے بہت آئے، مگر اس سے بڑا جھوٹ تو کسی نے نہیں کہا کہ امام اعظم کو حدیثیں نہیں معلوم تھی۔ محدثین کو پڑھانے والے، ساری حدیثیں سیکھ کر آنے والوں کو حدیث نہیں معلوم تھی۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اب سنیے، آپ کو میں بتاتا ہوں، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، 8 صحابہ کرام سے امام اعظم نے حدیث سنی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر حدیث لیے۔ سبحان اللہ، تو جو محدثین آپ کے پاس آتے تھے، ایک عرصہ گزرا، غالباً 10-20 سال کچھ گزر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں سب سیکھنے کے بعد امام اعظم کے پاس آئے، 27 سال حضرت امام اعظم کی صحبت میں بیٹھے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد ان کو فقہ کیا ہے یہ سمجھ میں آئی۔ سبحان اللہ، فقہ مطلب مسائل، جو مسائل ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ملتے ہیں، یہ اس کے بعد ان کو سمجھ میں آئی 27 سال محنت کے بعد، اور وہ حدیث سیکھ کر آئے تھے۔ تو وہ حدیثوں کو سکھانے کے بعد امام اعظم نے ایک بار اپنی محفل میں فرمایا، آج تک میرے سینے میں جو حدیثیں تھیں، میں نے وہ حدیثوں سے مسائل بیان کیے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس حدیث کی کتابوں کے 2 بڑے صندوق ہیں، 2 بڑے صندوق ہیں حدیثوں کے، ابھی میں نے وہ کھولے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مطلب 27 سال گزرنے پر بھی امام اعظم کی سینے کی حدیثیں ختم نہیں ہوئی، سبحان اللہ، پھر سفینے کی حدیثیں تو ابھی کھلی ہی نہیں تھی واہ واہ، جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تو حاضرین اکرام، کیا کوئی گرگٹ سورج کو دیکھ کے چڑھائے؟ سورج کا کیا بگڑے گا؟ آج لوگ ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں، کون امام اعظم، ان کو کیا آتا تھا، ان کو کیا آتا تھا، رہنے دو۔ ہمارے مدرسے کے جو مدرسے ہمارے پاس علماء قائم کیے ہیں ماشاءاللہ، تو ان مدرسوں کے چھوٹے بچے بھی 40 حدیثیں سنا دیتے، واہ 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 واہ، چھوٹے بچے بھی 40 حدیثیں سناتے، اور ان کو یاد دلانے کے لیے 2 مہینے بس ہے، 2 مہینے میں 40 حدیثیں اچھی طرح یاد ہو جاتی۔ تو آج کل کے بچے جب 40 حدیث سنا سکتے ہیں، تو صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے پاس کتنی حدیثیں ہوں گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے۔ اب یہ ہماری بولی والی قوم ایسی ہے، کوئی کچھ بولے تو فوراً ارے ہو شاید، یہ شاید کے چکر میں مت جاؤ جناب، غور کریے، سوچئے، اللہ نے ہم کو بھی عقل دی ہے، اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے تو ہم مان لیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کتابیں موجود ہیں، آج کتابیں ختم نہیں ہو گئی، ماشاءاللہ کتابیں پڑھیے پتہ چلے گا۔ اب میں آپ کو اور ایک چیز اہم ترین بتاؤں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال کی عمر میں پہلا حج کیا اپنے والد ماجد کے ساتھ، سبحان اللہ، اور جب حج کو پہنچے کعبۃ اللہ میں تو ان کی عمر 16 سال ہو گئی تھی۔ سبحان، آپ فرماتے ہیں میں 15 سال کی عمر میں حج کیا، پھر فرماتے ہیں سب سے پہلے 16 سال کی عمر میں میں نے صحابی رسول سے حدیث سنی، سبحان اللہ، سبحان، پہلی حدیث وہ بھی صحابی سے کعبے شریف میں سنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام اعظم وہ امام ہے کہ انہوں نے 16 سال کی عمر میں پہلی حدیث سنی تو صحابی سے سنی، سبحان اللہ، اور سنی بھی تو حدیث حرم پاک میں، حرم کعبہ میں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اتنی بڑی شرافت کس کو حاصل ہے، اتنی بڑی بزرگی کس کو حاصل ہے؟
یہ بے شک پورے دنیا کے اماموں میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ بزرگی حاصل ہے بے شک سبحان کہ اللہ حرم کعبہ میں صحابی سے انہوں نے 16 سال کی عمر میں سب سے پہلے کچھ سنا تو وہ حدیث سنی، سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں داخل ہوا اور وہاں پر دیکھا ایک مقام پر علم کی مجلس ہے، لوگ ایک بڑے کسی بزرگ کو گھیرے ہوئے ہیں، میں بھی اپنے والد کے ساتھ ان کے قریب گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہیں، سبحان اللہ صحابی رسول ہے۔ تو وہ سنا رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ فقد کفا ہمہ اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی سب سے پہلی حدیث امام اعظم نے یہ سنی کہ جس نے علم دین میں سمجھ بوجھ اور فقہ کا علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم اور مصیبتوں کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پتہ اللہ کیا چلا؟ علم فقہ جو نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل آپ جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، علماء سے معلوم کرتے ہیں، ایک مسئلہ بھی اگر کوئی سیکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مصیبت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ علم فقہ اتنی فضیلت والا علم ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الناس عیال لابی حنیفہ، فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر کے لوگ ہیں، مطلب گھر کا بڑا آدمی جیسے سب کی پرورش کرتا ہے، امام اعظم امام شافعی فرما رہے امام اعظم ساری امت مسلمہ کی علم دین میں، فقہ میں، مسائل میں پرورش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب امام شافعی سے بڑھ کر ہو گئے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم کو کوئی حدیث نہیں معلوم تھی۔ افسوس کی بات ہے حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، صحابہ کرام کے درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، یہ سلمان فارسی ہیں، ان کے گھرانے سے اور ان کے خاندان سے، سلمان فارسی کی اولاد میں نہیں، سلمان فارسی کا خاندان جن سے متعلق تھا ان کی اولاد میں سے ایک ایسا نوجوان آئے گا، دین کا علم اگر آسمان کے ستاروں میں بھی چھپا ہوا ہوگا تو یہ چھلانگ لگا کر وہاں سے علم لے کر دنیا میں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے متعلق یہ باتیں کی جا رہی۔ چلیے میں آپ کو اور ایک دو باتیں سنا کر پھر دوسری گفتگو کی طرف آتا ہوں جو امام اعظم سے ہی متعلق ہے۔ پہلے ہم آپ کی علمی شان تو سمجھ لیں، علمی شان تو سمجھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 50ویں ہجری میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں آپ کا وصال ہوا۔ حاضرین، امام اعظم کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام احمد بن حنبل، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کون ہوئے؟ امام اعظم کے پوترے شاگرد، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری۔ واہ تو امام بخاری کیا ہوئے؟ امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، یعنی پوترے شاگرد کے شاگرد۔ تو امام اعظم امام بخاری کے درمیان میں 2 استاذ ہیں۔ امام اعظم سے جو علم پھیلا وہ امام بخاری تک پھیلا، تو امام بخاری کوئی دوسرے نہیں ہے، امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری ہمارے لیے کافی ہے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ امام اعظم کی شاگردی ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ بے شک کیوں امام اعظم سے منہ چڑھاتے ہیں؟ امام اعظم کی شاگردی کافی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حدیث سیکھنے کے لیے جہاں جہاں سفر کیا 1-2 مرتبہ کیا، ملک یمن گئے، ملک شام گئے، مکہ شریف گئے، مدینہ پاک گئے، جہاں جہاں جانا تھا حدیث سیکھنے کے لیے امام بخاری فرما رہے ہیں ہر جگہ میں 1-2 مرتبہ گیا، مگر کوفہ آیا تو اتنی مرتبہ آیا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کتنی بار آیا۔ سبحان اللہ اچھا، امام بخاری کوئی تجارت کرنے والے تھے جو کوفہ بار بار تجارت کرنے کو جا رہے تھے، محدث ہیں، محدث حدیث شریف لینے کو جا رہے تھے، تو امام بخاری کو سب سے زیادہ حدیث، سب سے زیادہ فقہ اگر ملی ہے امام اعظم کے شہر میں ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کس سے ملی؟ امام احمد بن حنبل جو امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں، ان سے امام بخاری نے سیکھا ہے۔ تو جن سے سیکھے ہیں وہ بخاری کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ اور ہم ان کے استاذ کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ امام بخاری کو مانتے ہیں
ہم امام بخاری کے استاذوں کے استاذ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین کرام، یہ چند اہم باتیں ہیں۔ اب اور ایک اہم بات میں آپ کے گوشے گزار کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے امام بخاری کا مقام کیا ہے، امام اعظم کا مقام کیا ہے۔ حاضرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں لکھی ہیں بخاری شریف میں، آپ کی ویسے بہت ساری اور دوسری کتابیں بھی ہیں، مگر بخاری کا درجہ خود ان کی دوسری کتاب کو نہیں ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے، بخاری، امام بخاری کی صحیح بخاری کا درجہ آپ کی دوسری کتابوں کو نہیں ہے۔ اتنا مانا آپ نے بڑے کڑے شرائط رکھ کر حدیثیں لی، ایسے ہی کس کی بھی بات سنی نقل کر دی، ایسا نہیں تھا معاملہ، بلکہ بڑی سخت شرطیں رکھی۔ خیر وہ تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے۔ ساری بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,500 حدیثیں۔ ساری بخاری شریف میں 7,500 حدیثیں۔ اب آپ یہ معلوم کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اصل میں ہیں کتنی؟ شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب الکلام المرفوع میں یہ تحریر فرماتے ہیں 10 صحابہ کرام بھی حضور کی صحبت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ 10 بھی رہے۔ ویسے کتنے تھے صحابہ کرام؟ 1,24,000۔ غلط فہمی میں نہیں آنا، بعض لوگ الگ الگ عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، فتنے اتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جناب بس اپنے ایمان کی فکر کیجیے، نئی نویلی باتوں کے پیچھے مت جائیے، تباہ ہو جائیں گے۔ آخرت بھی تباہ ہوگی، ایمان بھی تباہ ہوگا، دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ تو بہرحال 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف 10 صحابی بھی اگر حضور کی صحبت میں رہیں اور صبح سے شام تک نمازوں کے اوقات، دوسرے اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو اگر وہ لکھ لیں، نقل کر لیں، تو 23 سال کے عرصے میں 60 لاکھ سے بڑھ کر حدیثیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف 23 سال کے عرصے میں، وہ بھی 10 صحابہ کی نقل کی ہوئی۔ پھر 1,24,000 صحابہ کرام دن کے 24 گھنٹوں میں اگر نقل کرے، امہات المومنین بیان کرے، اہل بیت بیان کرے، صحابہ تو صحابہ ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں، پھر سب مل کر اگر بیان کریں گے تو کتنے ہوں گی؟ کروڑوں میں حدیث ہوتی ہے۔ تو حاضرین، امام بخاری کے پاس 7.5 حدیثیں ہی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں امام اعظم کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، پھر امام بخاری کے پاس کون سی ہے؟ کتنی ہے امام بخاری کے پاس؟ 7,500 حدیثیں ہیں۔ تو کیا سارا دین 7.5 حدیثوں میں آ جائے گا؟ آپ یہ بات بھی غور کیجئے، وہ مسائل جن کا ذکر قرآن حدیث میں کھلے طور پر نہیں ہے، ایسے مسائل جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں کھلے طور پر نہیں ہے، وہ کیسے مسائل ہیں؟ مول صاحب شاید تعجب ہو رہا ہوگا، ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، سیکھنا چاہیے، زندگی ساری پڑی ہوئی ہے سیکھنے کے لیے۔ حاضرین کرام، مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز ہے تو قرآن میں بتائیے، ناجائز ہے تو حدیث میں بتائیے، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ الکوہل کا استعمال کرنا جائز ہے کیا؟ کہاں سے لائیں گے؟ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ایسے ہی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا میں، رمضان قریب ہے اس لیے کہ مان لیجئے کوئی صاحب امریکہ یا لندن وغیرہ سے ہندوستان آئے، وہ جب امریکہ میں تھے تب وہاں ان کو چاند نظر نہیں آیا تھا، یہاں ہندوستان میں پہنچے صبح 10-11 بجے، یہاں سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب وہ جو صاحب آئے ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ ایک سوال۔ اور دوسرا، ایک صاحب لندن میں 30 روزے رکھ کے آئے اور جب یہاں ہندوستان پہنچے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، کون سے بھی ملک سے آنے تو لندن ہی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں جب پہنچے تو یہاں 30واں روزہ ہے، وہاں 30 روزے پورے ہو چکے ہیں، اب یہاں 30واں روزہ ہے، اب وہ آ کے روزہ رکھیں گے یا عید کریں گے؟ قرآن سے بتائیے، حدیث سے بتائیے۔ اس کو کہتے ہیں ممکنہ مسائل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 80,000 ممکنہ مسائل 1350 سال پہلے لکھ دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا حل آج بھی علماء ڈھونڈنے کو حیران پریشان ہے۔ سبحان اللہ۔ 80,000 ایسے مسائل امام اعظم نے بیان کر دیے، تو حضرت کی انہی کتابوں سے ہم کو یہ مسائل کا حل ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اب علماء جو بیان کرتے ہیں، کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ امام اعظم نے سب لکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ملے گا آپ کو۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
या गौस फैजान इमाम आजम जिंदाबाद। तो हाजिरीन, जो ये समझ रहे हैं कि किसी इमाम को मानने की जरूरत नहीं है, फिर जनाब मेरे सवालात के जवाबात आप कुरान हदीस से ला के दीजिए, किसी से नहीं पूछना, मस्जिद के इमाम साहब से भी नहीं पूछना। इसलिए कि इमाम साहब से आप पूछेंगे तो आप इमाम साहब के मुकल्लिद हो गए। सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है। तकलीद कहते किसको है भाई? तकलीद का माना आप किसी से कोई मसला जाने और उनसे ये मालूम ना हो कि वो दलील कहाँ है, कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है। किसी से सुनी हुई बात पर अमल करने को तकलीद कहते हैं। तो अगर 4 इमामों की तकलीद करेंगे तो नाजायज है, फिर अब मौजूदा मस्जिद के इमाम साहब की तकलीद करे तो जायज क्यों हुआ भाई? क्या जितने नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं सब पूरे आलिमा होते? सबको कुरान मालूम रहता? अगर मालूम रहता तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपको आपकी जिंदगी का पूरा वक्त दे रहा हूं, पूरा वक्त दे रहा हूं, जिंदगी का जितना बचा हुआ है, किसी से नहीं पूछना, कुरान खोलना, वुजू का तरीका मेरे को कुरान से बता दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। वुजू का तरीका मेरे को कुरान से बता दो। आगे और एक ऑप्शन दे रहा हूं, हदीस शरीफ से भी बता दो। मैं नहीं कहता आप खाली बुखारी से बताओ, हदीस की तकरीबन अब मौजूद 16,000 लगभग किताबें, वाह वाह वो वाह। सारी किताबों में से बता दो। वुजू का तरीका बताइए, जो तरीके से आप वुजू कर रहे हैं वो क्या बताइए। बात? नहीं बता सकेंगे? इमाम आजम ने, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने क़यामत तक आने वाली कौम पर एहसान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान किया कि ऐ मेरे नबी के चाहने वालों बंदो, तुम बस नमाजें पढ़ो, वुजू करो, गुस्ल करो, ज़कात दो, हज करो, इबादत करो, बाकी वक्त अपना अपने बाल बच्चों की परवरिश में, कमाई में लगाओ। तुमको अगर कुरान हदीस से मसाइल निकालने का कि अगर जहमत दी जाएगी, एक वुजू का तरीका पूरी जिंदगी में नहीं निकाल सकेंगे। वाह वाह वाह, क्या पूरी जिंदगी में एक वुजू का तरीका नहीं बता सकेंगे। बेशक। कहाँ आप तिजारत के मसाइल हल करेंगे, कहाँ सूद के मसाइल हल करेंगे? ये सब होने जाने की बातें नहीं, ये सब बातें हैं दिल के बहलाने को। गालिब ये ख्याल अच्छा है कि किसी इमाम की तकलीद की जरूरत नहीं है, बस ये दिल के बहलाने के लिए है। हकीकत कुछ और ही है जनाब। कोई कहे कि नहीं मैं हमारी मस्जिद के इमाम साहब से पूछता हूँ, तो पूछ लीजिए इमाम साहब से, फिर आप इमाम साहब के मुखल्लिद हो गए। इमाम साहब मान लीजिए आपको कुरान खोल के भी बताए तो आप मुखल्लिद ही हैं। क्यों? इसलिए कि आपने खुद नहीं निकाला ना कुरान से। वाह वाह, खुद मसला कुरान से निकाले तो मुकल्लिद नहीं रहते। क्या बात। सुभान किससे भी पूछो मुकल्लिद ही है। तो जो कहते हैं इमाम आजम की तकलीद की जरूरत नहीं है, वो खुद तकलीद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि मस्जिद के इमाम खतीब साहब किसी भी मदरसे से बड़ी सर्टिफिकेट भी क्यों ना रखें, वो भी उनके उस्ताद के मुकल्लिद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीद के बगैर कोई चारा ही नहीं जनाब। हजरत बानी जामी निजामिया शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तकलीद इंसान की फितरत में। सुभान अल्लाह। आपसे कोई कहे तकलीद करना हराम है, इमाम को मानना हराम है, तो आप उनसे एक सवाल कर लीजिए। बिल्कुल आसान किताब यस्सनल कुरान किताब ले जाइए उनके पास, खोलिए और बोलिए ये अलीफ बातासा पढ़िए। ना कुरान पढ़ाने की जरूरत है ना हदीस पढ़ाने की जरूरत है, अलीफ बातासा पढ़िए, बस काफी है। वो पढ़ेंगे, लंबी लकीर को देख के बोलेंगे अलीफ, और चौड़ी लकीर उसके नीचे नुक्ता है तो बोलेंगे बा। तो आप उनसे पूछिए, नहीं गलत बोले आप, ये जो नुक्ता है ना वो अलीफ है और जो लकीर है ना वो बा है। वो बोलेंगे ये क्या अजीब बात कर रहे हैं, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। अरे कौन सिखाए साहब आपको? हमारे इमाम साहब सिखाए, उस्ताद सिखाए हमारे। तो आप उस्ताद से क्यों नहीं पूछे ये अलीफ क्यों है? आप अलीफ बोले तो मैं अलीफ क्यों बोलूं? मैं इसको बा बोलूंगा। मतलब उस्ताद ने अलीफ को अलीफ सिखाया तो मान लिया, बा को बा सिखाया तो मान लिया, या को या सिखाया तो मान लिया। घर में माँ ने कहा बेटा ये बर्तन है तो बर्तन बोले, माँ ने कहा ये घड़ा है तो उसको घड़ा मान लिए। ये जो मान रहे हैं हम, जिसको देखते हैं, अब आप मैं और आगे आप मत जाइए, ये जितने भी लोग, या मेडिकल है, मेडिकल देखे तो याद आएंगे, उसका नाम मेडिकल क्यों है भाई? क्या माना है उसके मेडिकल के? किसने कहा? ये जो मेडिसिन के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने उसका नाम मेडिकल रखा, तो उसको आप मेडिकल लिख दिए। आपने उसका नाम बदला? नहीं बदला। मतलब दवाइयों में जाते हैं तो डॉक्टर की मानते हैं, इलाज में जाते हैं तो तबीब की मानते हैं, मदरसे में जाते हैं तो उस्ताद की मानते हैं,
پھر دین میں آتے ہیں تو امام کی کیوں نہیں مانتے؟ واہ 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 کیا بات. جب ہر جگہ سب کے مان کے چل رہے ہیں تو دین میں امام کی کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے آخر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین کرام کوئی وجہ نہیں ہے، بس امت کو انتشار میں لانا ہے. سب ایک جگہ چل رہا ہے نا، ان کو پھیلا دینا، ادھر کر کے لڑا دینا، یہ مقصد ہے. اس لیے یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب ساری بات کا خلاصہ یہ کہ اس طرح کی باتوں میں مت آئے. اب ایک دو اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ پرہیزگاری کیا تھی؟ قربان جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت بڑی تجارت کرنے والے تھے، کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، تجارت فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک بڑی تھان آئی کپڑے کی، تو آپ کسی کو مقرر فرمائے تھے کاروبار کرنے کے لیے. اس شخص سے فرما دیا کہ یہ جو کپڑے کی تھان ہے اس میں ڈیمیج ہے، جو بھی خریدے گا اس کو بتا دینا کہ اس کی قیمت تو 60,000 روپیے ہے. تھان کی قیمت 60,000 روپیے ہے، مگر چونکہ ڈیمیج ہے اس لیے اس کی قیمت تھوڑی کم کریں گے. تو کم قیمت بتا کر لے لینا. چند دنوں کے بعد میں وہ صاحب آئے اور کہا کہ حضرت وہ تھان میں نے بیچ دی اور اس کا یہ نفع آیا. آپ نے پوچھا ڈیمیج بتایا تھا؟ وہ کہے کہ میں بھول گیا. تو آپ فرماتے ہیں وہ قیمت ان کو واپس کر دیتے ہیں. سارا نفع، ساری قیمت 60,000، اس سے بڑھ کر جو بھی نفع آیا تھا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کہ جو دھوکے میں رکھ کر کاروبار کیا گیا اس کا ایک پیسہ بھی میں اپنے لیے استعمال نہیں کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب آپ غور کیجئے تجارت کیسی کرنا ہے، امام اعظم سے سیکھیے. سبحان اللہ. آج ہمارے پاس دکانداروں میں کیا ہوتا، اگر جائیں گے کوئی بھی لے لینے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے، ذرا اچھی کوالٹی بتاؤ. ارے ملک صاحب سب سے بہترین کوالٹی آپ کے لیے لایا ہوں. مولوی صاحب کو دیکھتے جھوٹ شروع ہو جاتا. حقیقی بات بول رہا ہوں میں. ارے آپ سے کیا نفع لینا ملک صاحب، آپ سے کیا لینا بول کے ڈبل لے لیتے. واقعیت لیتے ڈبل لے لیتے، آپ سے کیا لینا بول کے. مطلب مولوی صاحب اتنے بھولے رہتے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے. دھوکہ دہی کا کاروبار نہیں چلنے والا ہے. امام اعظم نے سکھایا ہے 60,000 روپیے بھی کیوں نہ ہو، گھاٹے میں جاتے ہیں تو جانے دو، مگر ایک پیسہ دھوکے کا ہمارے پاس نہ آنے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی پاک باز زندگی حضرت امام اعظم نے گزاری ہے. حاضرین کرام، اب ان سب باتوں کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی بیان فرمایا انہوں نے اپنے سے، اپنے خیال سے نہیں بیان کیا. میں نے شروع میں بیان کر دیا، آپ کے پاس 27 سال تک بیان کرنے کے لیے دل میں حدیثیں تھیں، اور جو صندوق تھے حدیثوں کے وہ تو ابھی کھولے بھی نہیں تھے. سبحان اللہ. اتنی حدیثوں سے آپ نے یہ سب مسائل بیان کیے ہیں. جو آپ نماز پڑھتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں جو طریقے سے آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں، وضو کے جو مسائل ہیں، یہ سب امام اعظم نے احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کی ہے. نہ صرف نماز بلکہ عصا کا طریقہ بھی امام اعظم نے حدیثوں کی روشنی میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. کہاں کہاں ہے وہ حدیثیں؟ اب دیکھیے اذان جو دی جاتی ہے وہ اذان میں جو کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اذان دینے کا طریقہ جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، معجم کبیر طبرانی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے. 1 2 کتنی کتابیں آپ کو بیان کر سکتے ہیں. بے شمار احادیث شریفہ کی کتابوں میں اذان دینے کا یہی طریقہ بیان کیا گیا، اور آج تک اسی طریقے پہ اذان دی جا رہی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب 4 مرتبہ کہا جا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان کے کلمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. ان میں اضافہ کرنا بھی حرام، ان میں کم کرنا بھی حرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حرام کام پھر کھلے عام کیا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بخاری میں ہے، بولتے ہیں، میں ادھوری بات نہیں کرتا. آپ کو ادھوری بات بولیں گے تو پھر کل کوئی آپ کو پکڑ لے گا، ارے مول صاحب آپ بخاری کی بات نہیں کریں. میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری میں ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی تھی. اذان سکھائی تھی اور حضور نے اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا، پھر دوبارہ وہی فرمایا. اتنا ذکر یہاں پر ہے بخاری میں، لیکن وہی حدیث دوسری حدیث کی ساری کتابوں میں ملتی ہے. دراصل حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بچے تھے. اس وقت کی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، بڑی عمر کی حدیث نہیں ہو، ان کی عمر ابھی کم تھی. تو
تو اس وقت وہ صحابہ کرام تھے وہاں سے گزر رہے تھے, حضور نے ان کو طلب فرمایا اور ان سے فرمایا, ان کو اذان سکھائی. تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے کلمات وہ نہیں کہہ رہے تھے, اس لیے حضور نے ان کو 4 مرتبہ بتایا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. دوسری حدیثوں میں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک صفحے کی حدیث پڑھتے ہیں, ایک صفحے کی نہیں پڑھتے, ایک کتاب کی پڑھتے ہیں, دوسری کتاب کی نہیں پڑھتے. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے, آدھی کتاب پڑھنے والا کبھی عالم نہیں بنتا, اور آدھا کورس کرنے والا کبھی ڈاکٹر نہیں بنتا, آدھی وکالت کرنے والا کبھی وکیل نہیں بنتا, آدھی حکمت کرنے والا لوگوں کی جان لے لے گا. نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. تو نیم حکیم سے بھی بچنا چاہیے, نیم ملا سے بھی بچنا چاہیے. اللہ. یہ احادیث شریفہ ہے, یہ امام اعظم کا طریقہ ہے. امام اعظم نے احادیث شریفہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا ہے. اب باقی بہت ساری تفصیلات ہیں, ان تفصیلات میں جائیں گے تو وقت بڑا طویل ہو جائے گا. آخری 1-2 بات عرض کروں گا. حاضرین, ایسے نئے نئے فتنے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور عجیب عجیب نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. میں سب سے گزارش یہ کروں گا کہ بھائی, آپ سوشل میڈیا, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ جب استعمال کریں گے, سب سے پہلے دعا پڑھ لیجئے کہ اے اللہ مجھے گمراہی سے بچا. اس پہلا قدم ہے یوٹیوب, فیس بک اور یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کا. اس کے بعد آپ پڑھیں گے, دیکھیں گے, سنیں گے تو وہی جن علماء کو آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جو پیج پہ آ گئے ان کی سن رہے ہیں, جو پیج پہ آ گئے ان کی ڈال رہے ہیں, کیا نتیجہ نکلے گا؟ گمراہ اتنے فرقے دنیا میں پھیل گئے ہیں. کوئی ایک انجینئر کا فرقہ ہے اور ایک نیا فرقہ آ گیا ہے, گوہر شاہی. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. کفر کے کلمات ہیں ان لوگوں کے. وہ تو جس کو اپنا مرشد مانتا ہے, نعوذ باللہ, اس کو خدا سمجھتا ہے, وہ گوہر شاہی. ایسے لوگوں کے لوگ جو ہے شیئر کرتے جاتے ہیں, سنتے ہیں, شیئر کرتے جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو بات کفر کی سنے ہیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو اس کو بھی کافر بنا رہے ہیں. اللہ. اس لیے ایرے غیرے لوگوں کے کوئی باتیں نہ سنیے. ماشاءاللہ ہمارے ملک دکن میں جامع نظامیہ ہے, جامع نظامیہ سے فارغ ہوئے بڑے بڑے اکابر علماء اجلہ موجود ہیں, آپ ان کی پیروی کر لیجئے, کافی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نئے نئے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جناب. بے شک. اور یہاں بھی نیا فرقہ ایک پیدا ہو چکا ہے. جامع نظامیہ کا نام لیے تو وہ بھی وضاحت کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں میڈ ان چائنا, مگر لیبل لگاتے ہیں جاپان کا. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, اثر کہیں اور کا ہوتا ہے مگر نام لگاتے ہیں جامع نظامیہ کا, گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف امامت وغیرہ کی خاطر جامع نظامیہ کے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. دیکھا یہ جائے شیخ الاسلام کا عقیدہ کیا ہے, جامع نظامیہ کے اکابر کا عقیدہ کیا ہے, بڑے علماء کا عقیدہ کیا ہے, ان کے کیا اعمال ہیں, اس کے پیش نظر آپ اپنی زندگی گزاریے, کامیاب رہیں گے. ہر نئی بات سننے کو جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, امام آدم کی سچی محبت عطا فرمائے, آپ کے طریقے پر ہم کو ہماری نسلوں کو تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو مقلد بنائے رکھے, عدم تقلید سے ہماری حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.